السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین اللهم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین اللهم آمین۔ سورۃ الانفال اور سورۃ الانفال کی آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 تک پڑھیں گے۔ پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ جب وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ ہم پر پتھر برسا اور پھر عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ایک وجہ یہ بتائی کہ وہ عذاب اللہ اس لیے نہیں بھیج رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ اس میں سادہ لوگ افراد بھی تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، پیچھے ہجرت بھی انہوں نے نہیں کی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ایک جو بڑی وجہ یہ آئی کہ وہ استغفار یعنی غفرانہ کا کہتے، یا اللہ لبیک اللہم، یعنی اللہ کو تو وہ پکارتے ہی تھے، یہ بھی وجہ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری جو وجہ اللہ نے بتائی کہ حالانکہ حرکتیں تو ان کی ایسی ہی تھیں کہ ان پر عذاب لایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وجہ، اللہ عذاب تو دے گا انہیں، کیونکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، اس سے روکتے ہیں۔ سب سے بڑی فتنہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے دین سے روکتے تھے، اور وہ اس کے متولی نہیں ہے، اور اس کے متولی کون ہے؟ صرف وہی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا، عذاب کے پوری طرح مستحق تو ہو چکے تھے، اور جو ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی وجہ سے کیونکہ ہجرت نہیں کی تھی تو ابھی معاملہ نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے کہ آج کل ہم عرس اور میلاد النبی اور یہ وہ سارے ان پر یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، اپنے مال وہ خرچ کرتے ہیں، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، لام تعلیل ہے، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ صدہ یا صدفہ، صدف تو سیپ یا موتی کو کہتے ہیں، صدہ کہتے ہیں روکنا۔ آپ کو بتایا تھا کہ جیسے چٹان ہے یا کوئی پتھر، اس کے نوکیلی جس طرح کوئی چیز ہے نا، جیسے وہ آپ کو کسی چیز سے روک رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی صدہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، پہلے بھی انہوں نے خرچ کیا، سارا مال کہاں پہ لگا؟ ابو سفیان کا 50,000 اشرفیوں کا جو مال تھا وہ بھی سارا بدر میں لگا۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے جب پوچھا نا، آئی تھنک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 2 جاسوس پکڑے، 2 صحابی نا گئے اور 2 جاسوس پکڑ کے لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جائیں پتہ کریں کہ تعداد کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تعداد ایگزیکٹ تو نہیں پتہ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جو ہے وہ آپ نے پوچھا کہ جو صحابی تھے کہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کم از کم 9 یا 10 اونٹ جو ہے نا وہ ڈیلی کے ذبح ہوتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے جو ہے نا حکمت کے کا تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے پھر وہاں سے ہی انہوں نے گیس کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی صحابی تھے کہ کتنی تعداد ہے، انہوں نے کہا کہ 900 یا 1000 تعداد ہوگی۔ تو 10 اونٹ ڈیلی کے، یعنی یہ ڈیلی کے گوشت کا خرچہ تھا، باقی جو خرچہ تھا وہ الگ سے تھا۔ اب دیکھیں پیدل چل رہے تھے، اب پیدل سوار تھے، خرچہ ہوا، انفاق تو ہوا نا، وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں تھا، وہ انفاق فی الشیطان اور حزب الشیطان کے لیے انفاق تھا، ٹھیک ہے، اصل میں وہ حزب الشیطان تھا اور انفاق جو تھا باطل کے لیے تھا۔ اچھا، اب یہ سارا انفاق باطل کے لیے تھا، اور 50,000 کا کہتے ہیں کہ وہ جو قافلے کا جو منافع تھا وہ بھی سارا ادھر ہی لگا، بلکہ آتا ہے اب آگے جو آ رہا ہے نا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب وہ اور خرچ کریں گے، پہلے بھی خرچ کیا ہے، ابھی وہ خرچ کریں گے۔ کیسے کہ احد میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم 2000 حبشی ابو سفیان نے ہائر کیے تھے، اور یعنی ایک قسم کی کرائے کی وہ آرمی تھی، اور 2000 وہاں سے ہوئے۔ اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں کہ پوری ایک گورنمنٹ تو تھی نہیں، کوئی ٹیکس کا بھی معاملہ نہیں تھا، افراد تھے جو کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے۔ اب تو یہاں ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اپنا ایک محکمہ ہے، ہمارا محکمہ دفاع ہے، اور زیادہ خرچ اس پر ہو رہا ہے، اور جب گاڑیاں جا رہی ہیں یا جہاز ہیں یا فیول کا خرچہ ہے وہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے۔ یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں تھا، عام لوگوں نے
فَسَيُنْفِقُونَ پسند کری وہ اور خرچ کریں گے احد میں بھی اور بھی جنگوں میں، ثم پھر تکون ہو جائے گا علیہم ان پر حسرت کا سبب، یہ سارا خرچ ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حسرت کا سبب ہو جائے گا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بال بھی بکھا نہیں کر سکتے، اور دیکھیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مکہ کیا ہوا؟ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، یعنی مکہ پھر بھی فتح ہو گیا، مکہ کو وہ پھر بھی نہیں بچا سکے۔ یہ سب ان کے لیے کیا ہو گیا؟ حسرت کا سبب ہو گیا، سارا مال، سارا خرچ کرنا۔ والذین، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ مال بھی خرچ کیا، ابھی اور بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی غالب آ جائیں گے، اسلام پھر بھی غالب آ جائے گا، اور پھر بھی وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور ان کا خرچ کرنا کسی کام نہیں آئے گا، ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ لیمیز اللہ، تاکہ اللہ جدا کر دے، ممیز کر دے، چھانٹ دے، الگ کر دے۔ الخبیثہ، ناپاک کو، ناپاک کیا ہے یہاں پہ؟ کافر، من الطیب، پاک سے، طیب یہاں پہ کیا ہے؟ مومن، جی، خبیث کو پاک سے، ویجعل الخبیثہ، اور کر دے وہ الخبیثہ ناپاک کو، بعضہ علی بعض، اس کے بعض کو بعض پر، یعنی اوپر تلے، ایک دوسرے کے اوپر، یہ جتنے کفار ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر کرے، یعنی ایک مطلب ڈھیر لگا، فیرکمہ، پھر وہ ڈھیر لگا دے اس کا۔ اصل میں جو رقم کہتے ہیں، اصل میں تو رقوم کہتے ہیں طے بتائے کسی چیز کا ڈھیر لگا دینا، لیکن جو ایگزیکٹ اس کے معنی ہے نا لغت میں، رقم کہتے ہیں جمع میں بادل کو، اور رکام کہتے ہیں ریت کے ڈھیر کو۔ تو اب مثال کے طور پر جیسے آپ کسی جگہ سے صفائی کر رہے ہیں، کوڑا کرکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا ڈھیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ زمین کا کوڑا تھا، یہ زمین کا کوڑا کرکٹ ہے، یہ سارا ان کا ڈھیر لگے گا، اور یہ سارا ڈھیر اوپر تلے جمع کر کے سارا جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ فیرکمہ، پھر وہ ڈھیر لگا دے گا اس کا، جمیعاً سب کے سب کا، فیجعلہ، پھر وہ ڈال دے گا اسے، فی جہنم، جہنم میں، یہ سارا کوڑا جہنم میں جائے گا اور وہاں جا کے جلے گا۔ اور یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، اس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں، پتھر کیوں؟ کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے پتھر بھی جائیں گے، ان کے بت بھی جائیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، وہ ہیں جو ہیں خسارہ پانے والے۔ قل، کہہ دیجئے، للذین، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، نہیں سے، نون ہا یا اس کا روٹ ہوگا، اور ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے، یعنی انہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو تحقیق پہلے ہو گیا، جو گزر چکا، جو ہو گیا سو ہو چکا، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ کیسے؟ کہ عمر بن العاص کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ آپ اسلام لے آئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے شرط یہ رکھی، بیعت کی شرط یہ رکھی، اس شرط پہ بیعت کی کہ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو لا الہ، مطلب مفہوم ہے اس کا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اچھا، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں، باز کس چیز سے آ جاتے ہیں؟ اللہ کے دین سے نہیں روکتے، اسلام قبول کرتے ہیں، تو جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پھر اعادہ کریں، پلٹیں، لوٹیں، وہی کچھ کریں، فقط تحقیق مزد سنت الاولین، تو گزر چکی سنت پہلوں کی، یعنی جو طریقہ تھا وہ پہلوں کا گزر چکا، سنت یعنی طریقہ، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی نئی بات مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کا صفایا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہ دیکھیں آپ، مکی قرآن تو نازل ہو چکا تھا نا، سورہ اعراف بھی آ گئی، سورہ انعام بھی آ گئی، اس میں قوم ہود کا، شعیب کا، قوم لوط کا، سارے علیہ السلام کی قوم کا، تمام قوموں کے واقعات آ گئے، سب کا بتا دیا گیا کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو کس طرح سے عذاب آیا۔
تو پہلے لوگوں کی جو سنت تھی، پہلوں کا طریقہ، وہ تو گزر چکا ہے اگر یہ یہی کام کرتے ہیں، اگر اسلام نہیں لاتے۔ وقاتلوہم، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے فتنتن، کوئی فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین کلہ للہ، سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ یہ آیت پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، اور اس کے بعد اب اضافی شان کے ساتھ آئی ہے کہ اب جو مسلمانوں کی یہ جو دعوت تحریک ہے اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال جو دعوت دی ہے، 15 سال بعثت سے 15 سال تک جو معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد اب جو ایک تربیت تھی ہو رہی تھی اس کا، یا جو ایک پورا صبر کا مظاہرہ تھا، یہ پوری تربیت ایک ہو رہی تھی۔ جیسے آپ ابھی سٹارٹ میں ہم نے پڑھا سورہ انفال میں کہ ابھی مال غنیمت بٹا نہیں تھا، پہلے اللہ تعالیٰ گرومنگ کر رہے تھے، ان کی ذہن سازی کر رہے تھے، تو یہ ساری ذہن سازی، تربیت، سب کچھ ہو گیا، ماریں بھی پڑی، قتل و غارت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، تب ہوا۔ اب ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اقدام اس کو بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا، یہ ہم نے کہا تھا نا کہ جو کیا اس کو بولتے ہیں، ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ جارحانہ جو جنگ تھی، اوفینسو وار، ٹھیک ہے، ڈیفینسو نہیں تھی، اب اوفینسو وار لڑی جا سکتی ہے، یعنی اب یہ آخری مرحلہ آ گیا، اور آرمڈ کنفلکٹ یعنی مسلح تنازع جس کو اردو میں بولتے ہیں، تلوار سے ٹکرا چکی، اب تمہاری تلواریں نیام میں نہیں آئیں گی۔ اب کب تک تلواریں نیام میں نہیں آئیں گی؟ جب تک کہ کام مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا، تب تک تمہاری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی، جب تک اسلام غالب نہیں آ جاتا۔ فتنہ مکمل، فتنہ نہ رہی، فتنہ سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ فتنہ سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایمان پر قائم رہنا یا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ حضرت سمیہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو کچھ کہا تھا ابو جہل کو، اس نے کیوں مارا تھا حضرت سمیہ؟ حضرت بلال کیا کرتے تھے؟ احد احد تو پکارتے تھے، تو کیا تھا؟ یہ سارا فتنہ ہی تو تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک یعنی اس پوری صورتحال کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، پورے کا پورا دین غالب آ جائے، اور یعنی جزوی دین نہیں بلکہ کل کا کل دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، یہ یہاں پر فتنہ سے مراد ہے کہ سارے کا سارا دین اللہ کے لیے آ جائے، اللہ کے لیے سارے تابع ہو جائیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اللہ پھر کہہ رہے ہیں، ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے نا جب کسی کے لیے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، مطلب جو نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر بھی اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اسے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اور آپ اس دن دیکھیں فتح مکہ میں کتنے لوگ، اس کے بعد کتنے لوگ آئے، جب صلح حدیبیہ میں پہلے کتنے تھے، بعد میں گئے ہیں جب عمرہ کرنے کے لیے کتنے لوگ تھے ساتھ، ابو سفیان ایمان لے کے آئے، اس کے علاوہ لوگ ایمان لے کے آئے، جوگ در جوگ لوگ ایمان لے کے آئے، اس لیے۔ اچھا، فتنہ سے مراد تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیں کہ اسلام سے پہلے شرک ایک مذہبی عقیدے کے طور پر حکومت کی بنیاد ہوتا تھا، شرک ایک ریاستی عقیدہ بھی تھا، یعنی جسٹ مذہبی عقیدہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک ریاستی عقیدہ ہی تھا، یعنی سرکاری بنیاد، سرکار کی جو بنیاد ہوتی تھی نا وہ شرک ہوتی تھی، جو گورنمنٹ تھی وہ شرک پر کھڑی ہوتی تھی، اور آج بھی اچھا مگر ریاستی دیکھیں آج بھی شرک ہے پاکستان میں ہے، لیکن ریاستی عقیدے کے طور پہ نہیں ہے۔ کیا ہے، آپ اس میں پڑھیں، آپ اس کا آئین پڑھیں تو آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک جگہ ہے جیسے بھارت ہے تو ہندوتوا جو ہے اور یہ سارے کہ وہاں پہ گائے کی پوجا کی جاتی، گائے کو نہیں وہ ذبح نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ جو ظلم و ستم اس وقت ہو رہا ہے وہ جیسے پیلسٹائن ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت سوڈان میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ اور برما میں بھی اس طرح ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ ابھی بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ ریاستی عقیدے کے طور پہ شرک۔ سب سے بڑی مثال اس وقت ہمارے سامنے بھارت کی، انڈیا کی ہے کہ جب سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم کس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، بس اس وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ اس لیے پیس رہے ہیں۔ تو بہرحال پہلے کیا ہوتا تھا کہ ریاستی عقیدے کے طور پر ہوتا تھا، یعنی یہ جو اس کا پرسیکیوشن اس کو بولتے ہیں، ظلم و ستم کا جو دور تھا نا،
وہ اس طرح سے آج نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوتا تھا۔ فرعون نے کیا کیا فرعون کے دور میں، کہ فرعون جو تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، یعنی ریاست جو تھی یا گورنمنٹ تھی وہی خود کو خدا کہہ رہی ہے۔ نمرود نے کیا کیا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کیوں مارتے تھے ان کو، کیوں ظلم کرتے تھے؟ اسی وجہ سے کہ یہ ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ اچھا، تو اسلام سے پہلے شرک صرف مذہبی نہیں بلکہ ریاستی عقیدہ تھا کہ کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ الناس علی دین الملوک، لوگ اپنے ملوک کے دین پر تھے، یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا لوگ بھی اسی دین پر ہوتے، اور اگر بادشاہ کے دین کو قبول نہ کیا جاتا تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی، ٹھیک ہے۔ سرداروں کے خلاف اگر دین کو اختیار کرتا تو اس کو ختم کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کیا۔ وہ آتا نا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے کا سارا یعنی دین بالکل غالب آ جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے تو دور میں کم فتوحات ہوئی ہیں، یہ سارا روم فارس جتنے شرک کے گڑھ تھے یہ سب کو ختم کیا، اور 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت ہوئی۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ اگر عمر فاروق ہوتے تو آج اس وقت آدھی دنیا پہ تھا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے فتنہ، یہاں پہ فتنہ سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہنے اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب دیکھنے والا، وہیں تولو، اگر وہ منہ موڑ لیں نہیں پھر بھی باز آتے، کیونکہ سبھی تو ایمان نہیں لائے تھے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ مولاکم، تمہارا مولا ہے، نعم المولا، کتنا ہی اچھا مولا ہے، وہ نعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ تب بھی دل تھوڑا نہیں کرنا، اگر نہیں بھی وہ ایمان لاتے تو پھر اللہ تو تمہارا مولا ہے، اللہ تو ہے، اگر نہیں بھی کوئی بندہ تو اللہ تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔